السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی سچی وارث نگر گاؤں کی ہے۔ اس گاؤں کو برسوں پہلے چودھری وارث علی نے آباد کیا تھا۔ گاؤں دریا کے کنارے بسا ہوا تھا۔ ہر سال برساتیں آتی تو دریا کا پانی بڑھ جاتا اور گاؤں والے اپنا سب کچھ چھوڑ کر رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے۔ پھر وہ دن آیا جب چودھری وارث علی نے سیاست میں قدم رکھا۔ پہلا ہی کام یہ کیا کہ دریاؤں کے کنارے مضبوط بند بنوائے تاکہ گاؤں والی بارشوں میں محفوظ رہ سکیں۔ گاؤں والوں نے سکھ کا سانس لیا، مگر بارشیں جب زوروں پر آتیں تو وہ بند بھی ٹوٹ جاتا اور کھیتوں کا کچھ حصہ ڈوب جاتا۔ گاؤں کے لوگوں کی محنت بہہ جاتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اسی گاؤں میں ماسٹر حیدر کا بیٹا نعمان وکیل بن کر واپس آیا۔ پڑھا لکھا باشعور لڑکا، اور اس نے اعلان کیا کہ وہ بھی سیاست میں قدم رکھے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا۔ یہ سن کر گاؤں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگ وارث علی کے ساتھ، جبکہ کچھ لوگ نعمان ماسٹر حیدر کے بیٹے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ چودھری وارث نے جب یہ خبر سنی تو نعمان اور اس کے والد کو اپنی حویلی بلایا۔ سنا ہے تم سیاست میں آ گئے ہو۔ جو میں بھی آپ کی طرح گاؤں کی خدمت کرنا ہے۔ چودھری مسکرایا، تو پھر تمہیں میرا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ماسٹر حیدر گھبرا گئے، بیٹے کو ڈانٹا، خاموش رہو نعمان، بڑوں کے سامنے اس طرح نہیں بولتے۔ مگر چودھری نے وارث کا ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں نہیں، کہنے دو اسے، اس کی باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں۔ اور پھر الیکشن کا وہ دن آ گیا۔ بہت بڑا مقابلہ ہوا، مگر نعمان صرف 50 ووٹوں سے ہار گیا۔ ہارنے کے بعد چودھری وارث نے بڑے دل کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، نعمان، سیاست دشمنی نہیں، خدمت کا نام ہے۔ ہم دونوں مل کر گاؤں کے لیے کام کریں گے اور اس کی بھلائی کے لیے خدمت کریں گے۔ اور پھر یوں ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد شدید بارشوں نے گاؤں کو ڈبو دیا۔ بند ٹوٹ گیا، کھیت برباد ہو گئے۔ ایسی بارشیں آئیں کہ گلے کے ذخیرے تک ختم ہو گئے۔ لوگ بھوک سے نڈھال ہونے لگے۔ چودھری وارث نے اپنے ملازم رحمت علی کو بلایا اور پوچھا، گودام میں کتنی گندم موجود ہے؟ رحمت نے کہا، چودھری صاحب، تقریباً 100 بوریاں ہوں گی۔ چودھری نے پھر پوچھا، اور گھروں کی تعداد کتنی ہوگی؟ رحمت علی نے کہا، تقریباً 100 ہی ہیں۔ چودھری کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ کہنے لگے، ہر گھر میں ایک ایک بوری پہنچا دو، چاہے مخالف ہو یا حمیتی۔ آج یہ فرق ختم ہے، یہ وقت سیاست کا نہیں، ہمدردی کا ہے۔ اس کے ملازم نے وہ بوریاں ہر ایک کسی کے گھر میں پہنچا دیں۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نعمان نے کہا، یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ان بوریوں کو ہم محنت کر کے واپس لوٹا کر دکھائیں گے۔ جب اگلی فصل تیار ہوئی اور لوگ ایک ایک بوری واپس لے کر حویلی آئے تو چودھری وارث نے سب کو روک دیا اور کہنے لگے، میں نے تمہیں گندم اس لیے نہیں دی تھی کہ تم لوٹاؤ۔ اس وقت 100 بوریاں تھیں، آج میرے گودام میں 200 کے قریب بوریاں موجود ہیں۔ اپنی گندم واپس لے جاؤ، مجھے تمہارا شکر چاہیے، تمہاری فصل نہیں۔ گاؤں کے ہر کونے میں نعرے گونجنے لگے، چودھری وارث زندہ باد، چودھری وارث زندہ باد۔ دوستو، آج پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے اصل سبق یہی ہے کہ سیاست مقابلے کا نہیں، خدمت کا نام ہے۔ کرسی، عہدے اور پارٹی کے جھنڈے وقتی ہیں، مگر خدمت خلق
ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ آج ملک کے ہزاروں گاؤں سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہیں۔ لاکھوں خاندان کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، مائیں بے بس ہیں اور بیماروں کے لیے دوائیاں تک میسر نہیں۔ انہیں نہ پارٹی کے نعرے نظر آتے ہیں، نہ جلسے کے شور، نہ وعدے اور نہ ہی تقریریں۔ وہ صرف روٹی، پانی اور پناہ مانگتے ہیں۔ اے حکمرانوں اور سیاست دانوں، اگر آپ نے وارث علی جیسا کردار دکھایا تو یہ لوگ آپ کے ووٹ بینک نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کے سپاہی بن جائیں گے۔ ورنہ یاد رکھیں، سیلاب کا پانی اتر جاتا ہے مگر عوام کے دلوں پر لکھے گئے دکھ کبھی نہیں مٹتے۔ اور آج آپ نے ان سیلاب زدہ لوگوں کا سہارا بننے کا فیصلہ کر لیا، آنے والی نسلیں آپ کا نام عزت اور دعاؤں کے ساتھ یاد کریں گی۔ جزاک اللہ۔